انٹرنیٹ اور فیس بک اور مختلف ویب سائٹس میں داخل ہونا اپنے مزے اور وقت گزاری اور فن کے لیے نہ ہو، بلکہ ایک درد کے ساتھ، جس طرح قرون اولیٰ کی مسلمان عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان تک اس مقصد کے حصول کے لیے لڑا دی، آج وہ جان لڑانے کا وقت ہے۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ دشمن کے ہر حملے کو پاش پاش کرنے کا وقت ہے۔ لڑکیاں اور پڑھی لکھی عورتیں اس کام کے لیے جماعتی نظام کو اپنے آپ کو پیش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض مثالیں ان جہاد کرنے والی عورتوں کی پیش کروں گا، اور ایک مثال جو اہم ہے وہ میں نے لی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ کس طرح مستقل طور پر اسلام کے دفاع کے لیے وہ لوگ عورتیں کھڑی ہوتی تھیں۔ توحید کے قیام کے لیے جان کی قربانیاں پیش کرنے کی مثالیں تو آپ نے سن لیں، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں اسلام کے دفاع اور اس دین کے دفاع جس نے توحید کا قیام کرنا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑانی ہے، ان کا کیا کام ہے اور کس طرح ان لوگوں نے، ان عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑائی اور کس طرح وہ مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہوئیں۔ سب سے پہلے میں حضرت عمارہ کی مثال لیتا ہوں۔ حضرت عمارہ ان ابتدائی خوش نصیب عورتوں میں سے تھیں، مدینہ کی عورتوں میں سے، جنہوں نے مکہ جا کر بیعت عقبہ ثانیہ میں حصہ لیا تھا۔ اس خوش نصیب قافلے میں 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور ان میں سے ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب اور دوسری منی اسماء بنت عمر بن عدی تھیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اپنے بیعت کا واقعہ کہ جب مردوں سے بیعت لے لی گئی تو میرے خاوند نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ 2 خواتین بھی بیعت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ان کی بیعت بھی انہی شرائط پر قبول ہے جو ابھی میں نے مردوں سے لی ہیں۔ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو بیعت نہیں ہوتی، تو ان کی بیعت ہو گئی۔ پھر آپ کے کارناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے علاوہ تلوار کے بھی آپ نے وہ جوہر دکھلائے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دائیں بائیں اس وقت جس طرح بھی میری نظر اٹھتی تھی دیکھتا تھا، تو عمارہ کو اپنا دفاع کرتے ہوئے مسلسل لڑتا ہوا پاتا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ احد میں ایک ایسا نازک ترین وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں کی بس ایک جلد بازی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں عبداللہ اور حبیب کے ہمراہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کے پاس آ کھڑی ہوئی، اور کہتی ہیں کہ ہم ہر طرف سے ان حملوں کا جواب دینے لگے جو اس نازک صورتحال پر ہو رہے تھے، خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔
کہتی ہیں میں نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی. اگر دشمن گھوڑوں پر سوار نہ ہوتے تو ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ بچ کر نہ جانے دیتے. کہتی ہیں کہ گھوڑے پر سوار دشمن نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، لیکن میں نے اپنی ڈھال پر اس وار کو روک لیا اور کچھ نہ کر سکا وہ دشمن. اور میں نے یکدم پیچھے جب وہ مڑا تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر تلوار ماری، اور اس زوردار وار کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ کٹ گئی اور اپنے سوار سمیت وہ نیچے گر گیا. یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلند آواز سے فرمایا، ان کے بیٹے کو آواز دے کر کہ عبداللہ بن ام عمارہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاؤ. وہ میرے پاس آیا اور پھر میری مدد سے ہم نے اس کا دشمن کو کام تمام کیا. اسی طرح غزوہ احد میں کا ایک واقعہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب دشمن کی طرف سے زوردار حملہ ہوا، مجاہدین بکھر گئے. میں اپنی والدہ کے ہمراہ رسول اقدس کے قریب ہوا اور آپ پر جس طرف سے بھی کوئی وار ہوتا ہم اسے روکتے. اور اس جنگ میں حضرت ام عمارہ کے کندھے سے میں اس وقت تلوار کا زخم آیا جس میں سے خون بہہ رہا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے کندھے پر مرہم پٹی کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارا پورا خاندان بڑا عظیم ہے، اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے. اور ساتھ یہ دعا بھی دی کہ الہی اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا. یہ دعا سن کر اس خاندان کی خوشی کو انتہا نہ رہی، اور وہ پہلے کے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے اور آن وسلم کے دفاع میں مصروف ہو گئے. حضرت ام عمارہ نے اس جنگ میں یہ دیکھا کہ بیٹے کا ہاتھ بری طرح زخمی ہے تو اس کی پٹی کی، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا جاؤ، ہمت کرو اور دوبارہ دشمن پر حملہ کرو، اس زخموں کی وجہ سے بیٹھ نہیں جانا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی جرأت کی بڑی تعریف فرمائی. حضرت ام عمارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی تھیں، تلوار ہاتھ میں تھی، تو مشرک دوبارہ سامنے آیا جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا پھر سامنے آ گیا ہے. حضرت ام عمارہ نے اس کو دیکھتے ہی ایک وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی اور جو زمین پر گرا تو باقی مجاہدین نے پھر اس کو پکڑ لیا. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اس موقع پر. پھر کہتی ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن جب اپنے دائیں بائیں دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے غزوہ احد کے دن جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو حضرت ام عمارہ کو اپنے دفاع میں لڑتے ہوئے پایا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 12 زخم لگے، جن میں کندھے کا زخم بہت گہرا تھا، جس کا علاج تقریباً 1 سال تک ہوتا رہا. حضرت ام عمارہ کے کندھے پر تلوار کا جو وار کیا تھا جس شخص نے، یہ بڑا خطرناک وار تھا. اس سے آپ بے ہوش بھی ہو گئی تھیں، لیکن جب ہوش آیا تو پہلا سوال جو آپ نے پوچھا وہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. نہ آپ نے بیٹوں کا پوچھا، نہ آپ نے خامد کا پوچھا. جو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے محفوظ ہیں تو بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ حنین
اور فتح مکہ کے علاوہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی شامل تھیں اور جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئیں۔ اس جنگ میں لڑائی کے دوران ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس کے علاوہ بھی جسم پر 11 زخم آئے اور ان کا بیٹا اس میں شہید ہوا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی، سعادت بھی حاصل کی، اور فرماتی ہیں اور اس سے پہلے جو بیعت رضوان لی گئی تھی اس میں بھی شامل تھیں، اور اس بیعت کے بارے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل سب لوگوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے قریب حدیبیہ مقام پر ہمیں روک لیا گیا۔ قریش نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا گیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر بیعت لینا شروع کر دی، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار تھا، کہتی ہیں کہ جس کے پاس کوئی ہتھیار تھا اس نے وہ تھام لیا، چونکہ یہ سفر عمرہ ادا کرنے کی نیت سے اختیار کیا گیا تھا، اس لیے بیشتر افراد کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک لاٹھی پکڑ لی اور چھری ایک تھی میرے پاس، وہ لے لی اور اپنی کمر کے ساتھ اڑس لی تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میں اس سے لڑ سکوں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ حنین میں بھی جرأت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فرماتی ہیں کہ بنو حوازن کا ایک شخص اونٹ پر سوار میدان میں جھنڈا لہراتا ہوا داخل ہوا۔ میں نے موقع پاتے ہی اونٹ کی پچھلی جانب زوردار وار کیا، جس سے اونٹ لٹکراتا ہوا اپنے سوار سمیت گر پڑا، اور اس کے گرتے ہوئے سوار پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اٹھ نہ سکا۔ ان کے بیٹے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا، لیکن اس نے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے ایک ستون سے باندھ دیا اور بیہودہ سوال کرنے کے بعد ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کر دیا۔ جب ام عمارہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کمال صبر اور تحمل سے اس صدمے کو برداشت کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت دعائیں دیں۔ جب مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تو اس میں آپ کا بازو اپنا بھی کٹ گیا تھا، لیکن اپنا بازو کٹنے کا آپ کو اتنا غم نہیں تھا جتنا مسلمہ کذاب کے واصل جہنم ہونے کی خوشی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک روز بہت عمدہ چادریں ان کے پاس لائی گئیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک چادر بہت ہی اچھی قسم کی تھی اور بڑے سائز کی تھی۔ حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا کہ یہ چادر عبداللہ بن عمر کی بیوی کو صفیہ بنت ابی عبید کو دے دی جائے، جو آپ کی بہو تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ چادر اس خاتون کو دی جائے گی جو صفیہ سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے اس کی خاتون کی تعریف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اس کے بعد یہ چادر ام عمارہ کو عطا کی گئی۔ صرف جنگیں ہی نہیں، آپ نے بیعت کے بعد فوری طور پر مدینہ میں آ کر تبلیغ اور تربیت کا بھی بہت کام کیا اور اس میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔